ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، آج اللہ کی توفیق کے ساتھ 25واں سپارہ تلاوت کیا گیا. 25 سپارے میں سب سے پہلے سورہ شورا، یہ مکی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر توحید کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ بات فرمائی کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. فرمایا کہ جو باتیں یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں اللہ کے متعلق، اتنی خوفناک باتیں ہیں، اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ قریب ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آسمان گر جائے، قریب ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، قریب ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے تو بہت بڑی اللہ کی آفت ان پر ٹوٹ پڑی. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام الٹ پلٹ نہیں ہوتا. ورنہ جو کچھ لوگوں کے عقائد ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کس کو عبادت، کس کو معبود بنا رکھا ہے. اب دیکھیں نا، پتھر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس پتھر کو پوجتے ہیں اور اسی پتھر کو لے جا کر گندگی میں پھینک دیتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں ایک پتھر، اللہ کے مقابلے میں لکڑی، اللہ کے مقابلے میں دھاگے، اللہ کے مقابلے میں مختلف قسم کی چیزیں، قبریں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ایک انسان. انسان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اب یہ انسان اللہ کے مقابلے میں لا کر کس کو کھڑا کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. میں لوگوں یہ مثال سن لو کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، تم یہ سمجھتے ہوئے تمہارے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہیں، تمہاری بگڑیاں بناتے ہیں، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے جمع ہو جائیں. جس طرح قرآن کا یہ چیلنج ہے نا کہ قل ان اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. سارے انسان، سارے جنات مل جاؤ، قرآن جیسی کتاب بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم سارے مل جاؤ اور تمہارا یہ اس معاملے میں تم اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم ایک مکھی بنائیں گے، نہیں يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَيَسْتَوْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی تمہارے کھانوں میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تم مکھی سے چھڑا نہیں سکتے، اللہ کی کسی مخلوق سے چھڑا نہیں سکتے. باتیں تمہاری کیسی ہیں، چھڑا کر دے. توپے لے آئے، کلاشنکوفے لے آئے، چھریاں چاقو لے آئے، ساری دنیا کا اسلحہ اکٹھا کر لیں، مکھی کے منہ سے چھڑا کر دیکھا لے کے اڑ گئی ہوا میں، پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گئی کدھر نہیں. چھڑا کر دکھاؤ نا اگر تمہاری طاقت ہے تو قوت ہے. ان باتوں کے باوجود بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے مقابلے میں کس کو کھڑا کرتا ہے. فرمایا کہ جو لوگوں کے نظریات ہیں، اگر ان نظریات پر اللہ کی رحمت غالب نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات نہ ہوتی جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان نظریات کی بنا پر آسمان اپنی جگہ چھوڑ کر زمین جو ہے بربادی کی راہ اختیار کر لیتا ہے. پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ اختلاف میں، لوگوں کے اختلاف میں حتمی چیز کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. آپ کا جس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو حرف آخر بات کس کی ہے؟ بس سارے مسئلے حل ہو جاتے.
نہ مولوی کی بات، نہ پیر کی بات، نہ فقیر کی بات، نہ مجتہد کی بات، نہ محدث کی بات، نہ مفسر کی بات، کسی کی بات نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے، حتمی بات، آخری بات، فیصلہ کل بات، وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف پیدا ہو جائے تو کدھر لوٹنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ ادھر ادھر جاؤ گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے بنیں گے، مسائل کھڑے ہوں گے، اختلاف در اختلاف پہ جاؤ گے۔ لوگ کیوں فرقے بنتے ہیں؟ اسی وجہ سے فرقے بنتے ہیں، جب اللہ کو چھوڑتے ہیں، رسول کو چھوڑتے ہیں، فرقہ بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کو ماننے فرقہ بننے کی کوئی بات ہوتی ہے۔ کیسے فرقہ پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی باتیں دو نہیں ہو سکتی، نبی کی باتیں دو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات اور نبی کی بات ایک ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، یہ ایک ہی بات ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات یہی ایک ہے، اس سے ہٹ کر کسی کی بات کی طرف آپ جائیں گے، اس میں اختلاف پیدا ہوگا۔ میری بات اور ہے، اس مولوی کی اور ہے، اس کی اور ہے، اس کی اور ہے، اس کی اور ہے۔ اگر ہر ایک اپنے مولوی کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو پھر بتلائیے کہ دین کا حشر کیا بنے گا۔ ہر مولوی کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے مفادات ہیں، اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ جو میرے رب نے اتارا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور جو میرے رب نے اتارا ہے وہ اختلاف سے پاک ہے، انتشار سے پاک ہے، وہ غلطی سے پاک ہے۔ میری بات کی غلطی ہے، ابھی گفتگو کرتے ہوئے کتنی غلطی کر جاتا ہوں، اور پھر بعد میں سوچتا ہوں یہ غلطی کر گیا ہوں، تو غلطی سے کیوں بھی نہیں کرتا بعد کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر اس کو مسئلہ ہی نہیں آتا پورا۔ تو یہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، لیکن میرے رب کی بات کیا ہے؟ اس سے پاک ہے، میرا رب اس سے ساری غلطیوں سے پاک ہے۔ کہاں غلطی کے امکان ہی نہیں ہے، یہاں غلطی ہر لمحے ہوگی، وہاں غلطی کے امکان نہیں ہے۔ یہاں ہر لمحے اختلاف کی بات ہوتی ہے، وہاں اختلاف کا امکان بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَاخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، اسی پر توکل کرو، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ واپس جانا بھی تو ادھر ہی ہے۔ اگر یہاں پہ ہی مرضی کرو گے تو وہاں کیا جواب دو؟ پھر فرمایا اگلی آیات مبارکہ کے اندر اسی سورہ مبارکہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجیے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹتی ہیں نا، پریشانیاں ٹوٹتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بات ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، معاف کرنے والا دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ اگر پکڑنے پہ آئے تو ایک لمحہ تمہارا چلنا زمین پر مشکل ہو جائے۔ تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں، تمہاری بغاوتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک لمحہ تم زمین پر نہ چل پاؤ، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف کیے جا رہا ہے، درگزر کیے جا رہا ہے، وہ اپنا بندوں سے جو ہے وہ درگزر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، اس کی رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں کبھی کبھی آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ دو قسم کے گناہوں کی کیٹیگریاں بنا دی، ایک صغیرہ ہے، ایک کبیرہ ہے۔ فرمایا کبیرہ سے تم بچ جاؤ، صغیرہ کو ہم معاف کر دیں۔ کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ، کبیرہ کی باقاعدہ فہرست دی ہے، باقاعدہ بتلایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کبیرہ میں سے بعد اکبر الکبائر ہے، یعنی کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہے، ان میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی، قتل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اکبر الکبائر میں آتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ تو صغیرہ گناہ ہم کیا کریں گے؟ خود بخود تمہارے معاف کر دیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اصول بتلایا انسان کی پیدائش کا، کہ انسان کی پیدائش ایک توازن کے ساتھ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے؟ اللہ۔ یخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کتنے بندے بنانے ہیں، کتنے نہیں بنانے ہیں، عورتیں کتنی چاہیے، مرد کتنے چاہیے، بچے کتنے چاہیے، بچیاں کتنی چاہیے، یا کسی کو دینی ہی نہیں ہے۔ تو یہ نظام کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا کہ اسے چاہتا ہے باندھ بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، اور وہ ہر چیز پر علم بھی رکھتا ہے اور قادر بھی۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، انبیاء میں سے بعض سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یا وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، پردے کے پیچھے سے آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام، اور یرسل رسولا ویوحی باذنہ ما یشاء، یا کسی کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کو پیغام پہنچا دے، اور جس میں سے چاہے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے۔ انہ علی الحکیم، وہ بلند بھی ہے اور حکمت والا ہے، وہ علی شان ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف کے اندر سورہ شورا کی آخری بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سورہ شورا یہ مشورے سے ہے، اور مشورے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام گھر کا کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، رشتے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، آپ کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ اب مشورہ کس سے ہوتا ہے؟ مشورہ ہمیشہ صاحب الرائے سے ہوتا ہے، ہر بندے سے مشورہ نہیں ہوتا۔ صاحب الرائے کوئی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی بعض اوقات صاحب الرائے ہوتی ہے، مرد بھی صاحب الرائے ہوتا ہے، بچہ بھی صاحب الرائے ہوتا ہے، بعض بوڑھے تو ہوتے ہی صاحب الرائے، پوری زندگی جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں تو صاحب الرائے نہیں ہوتے، بوڑھے تو ہوتے ہی صاحب الرائے۔ علماء صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو تو پہلے کیا کر لو؟ مشورہ کر لو۔ اور یہ مشورے کا حکم صرف عام لوگوں کو نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ مشورہ کریں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے کئی مقام پر مشورہ جو ہے آپ نے کیا۔ یہ واقع عشق میں آپ علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات میں لوگوں سے مشورہ کیا، ذاتی معاملات میں صحابہ کرام سے مشورے کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں، اپنے گھر کے معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ پھر اجتماعی مشورے میں بدر کا معاملہ ہے، احد کا معاملہ ہے، خندق کا معاملہ ہے، وہاں مشورہ کیا گیا۔ پھر مصارع بدر کے متعلق قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ مشورہ کیا گیا۔ پھر اس سے ہٹ کر سورہ حدیبیہ کے موقع پر ایک مشورہ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی تھی، وہ کون سی زوجہ محترمہ تھی کہ جب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کر اپنے اونٹ ذبح کر لو اور اپنے جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو، تو کوئی ایک صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، نہیں آپ سمجھ سکتے، ایک صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اتنے غم ان پر ٹوٹا ہوا تھا کہ کسی کو بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کیا ہوا ہے، کیونکہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، آئے تھے بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، وہاں پر روک لیے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں سے آج جو ہے وہ معاہدہ ہوا، ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے، تو یہ فرمایا کہ اب احرام کھول دو اور اپنے جانور ذبح کر دو، آئندہ سال پھر عمرے کے لیے آئیں۔ تو یہ کوئی مان نہیں سکا اس بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ جو گھر کے اندر اس ٹائم موجود تھی، کیونکہ آپ ہر سفر میں اپنی ایک بیوی کو رکھتے تھے، یہ سفر کے اندر بیوی کو رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ فرمایا کہ ہر سفر کے اندر ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی اور اس بیوی سے آپ نے مشورہ کیا، اور ایسا کمال کا مشورہ دیا اس عورت نے، ایسا کمال کا مشورہ دیا امہات المؤمنین خاتون نے کہ جب آپ نے آ کر اس مشورے پر عمل کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں باہر جا کر احرام کھولیں اور احرام کھول کر آپ اپنا سر مبارک جو ہے وہ منڈوا دیں، تو پھر صحابہ کرام بھی عمل کریں۔ آپ باہر آئیں، پہلے آپ نے حکم دیا، کسی نے ماننا ہی نہیں، جب آپ باہر آئے آپ نے عمل کیا تو لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر صحابی نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ خاتون کون سی تھی؟ وہ خوش نصیب خاتون کہ جنہوں نے مشورہ کیا تھا، یہ بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے میں جب بات کوئی طے ہو جائے تو پھر اب اللہ پر کیا کریں؟ توکل کریں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ دخان ہے، سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں تقلید آبا کی مذمت کی گئی، دینی دوستی کے علاوہ سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے متعلق بتایا گیا۔ مشرکوں کے کچھ الہ زمین میں ہیں، کچھ آسمان میں ہیں، مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ آسمان اور زمین کا الہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اس کی تردید کی گئی، وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ پھر سورہ دخان ہے، سورہ دخان میں قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا۔ کافروں کے لیے نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، دنیا کی کوئی مخلوق کافروں کے لیے نہیں روتی، مسلمان کے لیے ہر مخلوق روتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اہل جہنم کی خوراک کا ذکر ہوا ہے، نہ شجرۃ الزقوم،
پھر قرآن آسان ہے، یہ بیان ہوا کہ قرآن آسان کتاب ہے۔ پھر سورہ جاسیہ میں توحید پر دلائل دیے گئے، توحید پر 6 دلیلیں سورہ جاسیہ کا ذکر دی گئی ہیں۔ شروع میں 6 زبردست دلیلیں توحید کے متعلق سورہ جاسیہ کی شروع میں ہیں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔